تمام مریدان علی کیا ایسی حلیے کے ہیں؟ اس کی دھول مٹی صاف کر کے اور منہ سے مکھی اڑا کے اسے دارالحکومت لے آتے. کتنے عرصے سے تمہارے جسم کو پانی نہیں ملا کھجور فروش؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور طہارت کر سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ مکھی اور مچھر اس جہاں میں میرا خون چوس لیں، یہ کہیں بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ جسم قبر میں سانپ اور بچھو کی خوراک ہو جائے. تیسری یہ کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے، ورنہ نہ تو میں خاک آلودہ ہوں اور نہ کوئی مکھی مچھر میرے ساتھ ہے. بدتمیز! وہ بہت کمزور ہے امیر. یہ بڈھا ویسے ہی مرنے کے قریب ہے. اس نے اپنی روٹی کھا لی ہے اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں. اس سے بحث کرنا صرف آپ کو تکلیف دے گا. حیف ہے کہ آپ اس جیسے کمزور سے لڑیں. اسے ایک دردناک طریقے سے مرنا. لے جاؤ اس کے حلق سے زبان کھینچ لو اور ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دو تاکہ ساری خلقت اسے منہ کے پانی سے غسل دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے. میں نے اپنی موت کی کیفیت بہت پہلے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنی تھی. علی؟ تم نے علی سے کیا سنا ہے بڈھے؟ میری موت کی داستان. مولا علی نے فرمایا تھا، اے سم، تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اسی درخت پر سولی پر چڑھائے گا جس سے تم روزی کھاتے ہو. یہ ایک جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. میں تمہیں اس کے جھوٹ کا ابھی ثبوت دیتا ہوں بڈھے. تمہیں ایسے قتل کروں گا کہ علی کی پیشن گوئی کے بالکل مشابہ نہ ہو. بن اویس، جی امیر. اسے ایسی کوٹڑی میں ڈال دو کہ حشرات الارض اس کے بدن کا گوشت کھا لے. تم خود علی کی سچائی سے واقف ہو، پھر بےہودہ باتیں مت کرو. قسم خدا لا شریک، میں نے ہرگز علی سے سوائے حجت اور حقیقت کے کوئی اور بن اویس، اس کا منہ بند کرو اور اسے میری آنکھوں سے دور کرو. سپاہیوں جلدی. رخصت چاہتا ہوں امیر. کہاں ابن سعد؟ امیر سے اجازت طلب کر کے میں حکومتی مقام و منصب چھوڑ کر کوئی مناسب کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں. مثلاً کون سا کام؟ مثلاً کھیتی باڑی، صنعت کاری یا کوئی تجارت. چرواہے کا کام بھی برا نہیں ہے. جانتے ہو، زیادہ تر نبی مبعوث ہونے سے پہلے چرواہے تھے. چرواہے بن جاؤ، شاید تم بھی نبوت پر مبعوث ہو جاؤ. میں تو انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے پر اب تک شک کرتا ہوں. یہ لوگ اب بھی مرشد اور مرسل چاہتے ہیں جو ان کی ہدایت کرے. ایسا کیا ہوا جو اپنا کام بدلنے کا فیصلہ کر لیا تم نے؟ جب ایک عام سا بوریا اور ٹاٹ پہننے والا کھجور فروش ایک قدرت مند امیر کے دل میں درد پیدا کر کے اسے اپنی مسند پر لٹا سکتا ہے تو پھر یہ مسند ایک لرزنے والی مسند ہے. جب آپ کو ویران کر دے تو پھر ہم نچلے طبقے والوں پر تو وائے ہے. اے پسر سعد، یہ تخت ہولناک طوفانوں سے بھی نہیں لرز سکتا اگر اس پر سوار ہونے والا ایک چال باز اور مکار انسان ہو. تو پھر آپ کیوں ٹھنڈے پڑ گئے؟
मैंने चाहा मश्क कर लूं। आओ। आपको रुखसत दी। जा सकते हैं, जा सकते हैं। ये बोरिया पहनने वाला मौत का मुश्ताक, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि इन जैसों के साथ क्या करना चाहिए। हमें गम और अंधों की मशक करनी होगी ताकि बवक्त ज़रूरत हम लोग हैरान और परेशान ना रह जाएं। कभी कभार आंसू के एक कतरे से रियाया के दिलों को मुसख्खर किया जा सकता है। ऐ इब्न साद, हुकूमत रे के लिए तैयार हो? हुकूमत रे? हाँ, हुकूमत रे। मैं जहांबाजी के लिए तैयार हूं, चाहे मुल्क रे की हुकूमत हो, चाहे अमीर की रकाब में नौकरी हो। ईरान को अबू उबैद ने फतह किया और उसकी शोहरत साद अबी वक़ास को मिल गई। जब साद खड़ा हो गया तो मैंने अपनी तलवार को चूमा और गिलाफ में रख लिया। उस दिन तक जब हम अली इमरान के साथ जंगे जमल के लिए निकले। जंगे जमल में हमने मालिके अश्तर नखई के साथ मिलकर लाल बालों वाले ऊंट के साथ वही काम किया जो अबू उबैद सकाफी ने ईरानी हाथी के साथ किया। दीन सैयदुल मुरसलीन आजकल फिर तुम जैसों की तलवार का मोहताज है शेख। यजीद हराम पीते हुए सैयदों की आबा पहनता है ताकि अहले बैत सादात और उनके मुखलिस साथियों की तौहीन कर सके। यजीद अरब की उसी मारूफ खातून का तुखन है जिसने हजरत हमजा का सीना चाक करके उनका जिगर चबाया। हम इरियाची हजरात इर्स व मीरास से खूनी पर यकीन रखते हैं। जिगर ख्वार हिंदा से तो यजीद जैसा बदकार ही आ सकता है। खुदा हमें अपनी पनाह में रखे। इरियाची कौम का नारा गैरत, शरफ और मर्दानगी है। मुख्तार, अगर जंग का इरादा है तो फिर हमारे साथ भी जल्दी से मामला करो। खुदा तुम्हारा भला करे अबू जाकिर। मैं अपने लिए बैत नहीं मांग रहा, मैं हुसैन इब्न अली के लिए बैत लेने के लिए आया हूँ। हम मौला हुसैन के नौकर हैं। मुझे नहीं लगता कि हुसैन इराकियों के साथ कुशादा रोई से पेश आएंगे, ख़ास तौर पर इतनी बेगैरती के बाद जो उनके वालिद और भाई के हक में की गई। जीत तो मौला हुसैन की ही है जब मुख्तार उनके पास हो। हाथ बढ़ाओ मुख्तार। मोहम्मद का खुदा गवाह है कि ये बैत सिर्फ अबू जाकिर की मौत से ही बातिल होगी। रे पर तसल्लुत हासिल करने के लिए राहें इतनी भी हमवार नहीं हैं। रे कूफा की तरह एक बेसुकून सरजमीन है। नौजवान खलीफा के मुखालफिन रे में सर उठाकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तुम्हें बहुत जल्द तकरीबन 10,000 अरब जंगजुओं के लश्कर को लेकर रे की जानिब निकलना होगा। खलीफा ने मेरी राय मांगी, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। मुझे खलीफा के सामने शर्मिंदा मत करवा देना। हुकूमत रे मेरी बहुत पुरानी आरजू रही है। आप मुतमईन रहिएगा, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो फिर काम शुरू कर दो। लश्करियों के खर्चे मेरे जिम्मे और लश्कर तैयार करना तुम्हारे जिम्मे। कूफा के तमाम मुत्तहिद और मवाफिक कबीलों से बात करो। उनके तलवार बाजों को जहाद की दावत दो। उनके वाजिबात और सरकारी अदायगियों के बारे में कोई भी बात मत करना। क्या सोच रहे हो उमर? मुख्तार सक़फ़ी के बारे में। वो एक मुश्किल रकीब है और कबाइल के दरमियान असर व नफूज रखता है। डर है हमारे तमाम मंसूबे खराब ना कर दे। मुख्तार तुम्हारा बहनोई है। काश ना होता। मैं उसके सर को उसके तन पर नहीं देखना चाहता। उसका सर तन से जुदा कर दो। यानी मुख्तार को मार दूं?
حکومت رائے کے بدلے کیسا رہے گا؟ مختار کو مارنا ایک دشوار کام ہے. اپنے عیال سے ڈر رہے ہو یا اس کی بے شرمی سے؟ اپنی جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں. مختار کے فدائی بہت سے لوگ ہیں، بلا شک اس کے قاتل کا قصاص لیں گے. تم اس کا الزام میرے سر پر ڈال سکتے ہو. مضر ہے کہ مختار مارا جائے. مختار کے زندہ رہنے سے کوفے کا ہنگامہ تھمنے والا نہیں، مگر یہ زبردستی نہیں کہ تم اسے مارو. اگر مختار کے ہوتے ہوئے تم لشکر بنا سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. گھوڑا اور میدان سامنے ہے. جاؤ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو تم. مجھے پتا تھا کہ یزید کے آنے سے اس دیار کے معاملات الجھ کر رہ جائیں گے. معاویہ نے 100 سال کی جتنی محنت کی ہے کہ ان وراثتوں کو ادھر سے ادھر کرے، اسے سارے حربے آتے تھے. اس نے اپنے منہ کے نوالے کو چبا کر ایسے یزید کے منہ میں ڈال دیا ہے کہ وہ بآسانی اسے چبا لے. اس کا گلا دبا دیں گے ابو الحدید. کچھ ایسا کریں کہ یہ لقمہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے. کس ترکیب سے ابو اسحاق؟ کس ترکیب سے؟ حجاز سے لے کر فارس کے خراسان تک یزید کے قبضے میں ہیں. ان کوفیوں کے بھوکنے کی مدد سے جو ایک گوشت کے ٹکڑے سے چھپ ہو جاتے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر چاہتے ہو کہ اس سلطان کو شکست دو جو آدھے عالم خاکی پر خدائی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں. جس ابو الحدید کو میں جانتا تھا وہ توکل کا پہاڑ تھا اور نا امیدی اس کے لیے کفر تھی. کیا کروں مغفور باپ کے بیٹے؟ کیا مکے ماروں سل پر؟ مارو. تمہارا مکہ بٹے کا کام کرے گا کہ شاید اسی طرح تم میدان میں اتراؤ جیسے مولا علی کے پاس کبھی خدمت میں رہا کرتے تھے. میں بھول نہیں سکتا کہ تم کس طرح جنگ صفین میں شامی سپاہیوں پر حملہ کرتے تھے اور دشمن کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رونتے چلے جاتے تھے. اتنے سارے جہاد کا انجام کیا ہوا؟ عمر و آس نے قرآن نیزوں پر اٹھوا لیے اور کوفے کی گدھوں کی اولاد لوگوں نے مولا علی کو کافر ٹھہرا دیا اور ان کی گردن پر تلوار رکھ دی. میری اور میرے قبیلے کی بیعت سے کام بنتا ہے تو یہ میرا ہاتھ اور یہ میری شرگ حاضر ہے. کوفے والے آدھے راہ کے ساتھی ہیں مختار. بیکار میں فرزند رسول کو عراق بلا کر دربدر مت کرو تم لوگ. میں مولا حسین کی کوفہ آمد سے موافق نہیں تھا ابو الحدید، مگر میری مخالفت سے کچھ نہیں ہوا. مولا حسین کوفے کا عزم کر چکے ہیں. اگر تمہاری غیرت راضی ہے کہ تم فرزند رسول کا ساتھ نہیں دو تو مت دو. میں تمہیں زحمت نہیں دیتا. مجھے تمہاری نگاہوں سے شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کوئی منفی جواب دوں. خدا کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کوفیوں سے مجھے امید ہوتی تو اس سے فین کے دنوں کی طرح کفن پہن لیتا اور موت سے سودا کر لیتا. افسوس بھیڑیے کا نوالا یعنی موت کے منہ میں خود کو ڈالنا. اپنے دل کے حکم پر مولا حسین کی بیعت کی ہے ابو الحدید، عقل کے حکم پر نہیں. جی ہاں، بھیڑیے کا نوالا یعنی موت. کوفے والے گدھے کی اولاد ہیں، آدھے راستے کے ساتھی ہیں، وعدوں میں بے وفا ہیں. مگر تمہیں کیا؟ تم واقف ہو کہ مولا حسین برحق ہیں یا نہیں؟ میں مولا حسین کی حقانیت کا منکر نہیں ہوں ابو اسحاق. بہت خوب. بروز حشر اگر تم سے پوچھا جائے کہ حجت حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا تو کیا یہی جواب دو گے جو تم نے مجھے دیا ہے؟ نہ تمہیں کوفیوں کی قبر میں سلایا جائے گا اور نہ تمہارے عمل کو کوفے والوں کے عمل سے ناپا جائے گا. اب تم خود ہی جانو. رکو ابو اسحاق. بیعت لیے بغیر جا رہے ہو؟ میں تمہارا مشکور ہوں ابو اسحاق، مشکور ہوں. تم صحیح موقع پر میری مدد کو پہنچ گئے. بہت بری طرح میں اپنے آپ میں ایک جنگ میں گرفتار تھا. خوش آمدید. کیا خبر ہے؟
یہاں تک جتنی توقعات تھی سب غلط ثابت ہوئیں۔ مرجانہ کا بیٹا بغیر کسی اطلاع کے پہنچ گیا، وہ بھی بغیر کسی لشکر و نقارے بجانے کے۔ اس لباس میں آیا کہ سب یہ سمجھنے لگے جیسے مولا حسین ہے۔ اس کے بعد ممبر پر جا کر رجس خوانی کی اور تمام بیعت توڑنے والوں کو سخت ترین شکنجوں کی دھمکی دی۔ اس کا پہلا شکار میسم تمار تھے۔ جب میسم کو مارا جا رہا تھا سارے کوفے والے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابن زیاد نے جہالت کو کوفیوں کا ڈر سمجھ لیا ہے۔ وہ بغیر لشکر کے اس لیے آیا ہے تاکہ کوفہ والوں کو انہی کے ہاتھوں سے فتح کرے۔ سادہ لو دوستوں سے کہو کہ خدا را کوفے والوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ میسم تمار کا قید ہونا اس بات کا گواہ ہے کہ کوفے والے صرف ہانڈی کے چمچے ہیں۔ تم نے کیا کیا ابو اسحاق؟ وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یہاں کے دیہاتیوں کا ایک ایک بال کروڑوں بے وفا کوفیوں سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ عمر سعد کو حکم دیا ہے کہ ایک لشکر تیار کرے رے پر حکومت کرنے کے لیے۔ رے پر یا کوفے پر؟ ظاہراً تو رے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، مگر پردے کے پیچھے اصل میں تمہارا گمان ٹھیک ہے۔ ابن مرجانہ نے عمر سعد کو حکومت رے کے وسوسے سے فریب دیا ہے۔ سر انجام حکومت رے کا خواب و خیال اس آدمی کو پاگل بنا دے گا۔ جناب مسلم کا تو کہیں پتہ نہیں ملا نا اسے؟ ابھی تک تو نہیں، مگر کچھ دیر نہیں لگے گی ابو اسحاق۔ ابن مرجانہ ذرا سا قدم جما لے، جناب مسلم کا بھی سراغ لگا لے گا۔ بعید لگتا ہے کہ ابن مرجانہ نے اس بات پر یقین کیا ہو کہ جناب مسلم کوفہ میں نہیں ہے۔ کیسے؟ کیسے کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، مگر ایسا احتمال ہے کہ اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جناب مسلم کا بہت دھیان رکھیں۔ ابن مرجانہ مکاری کا خدا ہے۔ یہ جو لباس حسین پہن کر کوفہ میں گھسا ہے یہ ایسی چال تھی جو کسی کے گمان میں نہیں ہوگی۔ ممکن ہے اس کے جاسوس ہمارے اپنوں کے لباس میں ہمارے حلقے میں گھس آئیں۔ کہو کہ جناب مسلم کی اقامت گاہ کو تبدیل کرتے رہیں۔ جناب مسلم کو کسی بھی گھر میں زیادہ لمبے عرصے نہیں رہنا چاہیے۔ مختار سے کہو کہ عراق کے ان قبیلوں سے غافل نہ رہے جنہوں نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی ہے۔ ان لوگوں سے ایسے معاملہ طے کر لو کہ وہ سب واقعی کسی کی طرفداری نہ کریں اور کم سے کم ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دیں۔ عمر سعد کو حکم ملا ہے کہ عرب کے انہی قبیلوں میں سے بے حساب سونے کی لالچ سے ایک عظیم لشکر بنائے۔ الیاتی لوگ ممکن ہے دین کے معاملے میں سست و کاہل ہوں، مگر الیاتی رسم و رواج کے معاملے میں نہایت مضبوط لوگ ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی حرمت کو ان درہم و دینار کے بدلے بیچ ڈالیں۔ مختار کا ایک اور پیغام بھی ہے۔ ہم سن رہے ہیں۔ ابو اسحاق کچھ پریشان تھا۔ یہ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو بھائی؟ ابو اسحاق کا پیغام کیا ہے؟ وہ کیوں پریشان تھا؟ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکار لوگ شیعوں کے نام سے ہمارے حلقے میں داخل ہو جائیں اور جناب مسلم کی رہائش گاہ سے باخبر ہو جائیں۔ اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب مسلم باری باری گھر بدلتے رہیں اور کسی معین جگہ پر زیادہ عرصے نہ رہیں۔ مختار ذاتی طور پر ایک بری سوچ رکھنے والا انسان ہے۔ اس کے گمان کے مطابق تو ہمیں اپنی آنکھ کے دیدے پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس کے خیال میں ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ دوست اور دشمن کو نہیں پہچانیں گے اور معاملہ خراب ہو جانے دیں گے۔ غلط مت سوچو سلیمان، ابو اسحاق ایک دور اندیش شخص ہے، اس کا پیغام کوئی برا نہیں ہے۔ ابن زیاد مکاری کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا ہے، بعید نہیں ہے کہ اس کے کارندے کسی مکاری سے ہمارے راز سے باخبر ہو جائیں۔ ہانی جان، جناب مسلم آپ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی چلے جائیں ہمارا ان سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری بیماری ایک اچھا بہانہ ہے، عزیز احباب تمہاری عیادت کو آئیں اور کوئی شک بھی نہ کرے۔ بھائیوں، مختار کا پیغام یہ مطلب رکھتا ہے کہ احتیاط کرنا عقل کی نشانی ہے۔ اب جبکہ قضاء و قدر الہی کے تحت ہم مجبور ہیں کہ ہم چھپے رہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے عزیزوں سے بھی اجتناب کریں۔
اور ان لوگوں سے جن کے بارے میں کوئی شک یا تردید ہو ان سے ہمارے بارے میں یا ہمارے معاملات کی روح سے بات نہ کریں۔ بن حریث، جی امیر۔ کیا ہانی واقعی بیمار ہے یا اس نے بیماری کو ہم سے نہ ملنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے؟ واقعتاً بیمار ہے جناب، میں خود اس سے ملنے گیا تھا، وہ بخار کی سوزش سے جل رہا تھا۔ تعجب ہے۔ بہت خوب، پھر ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ اپنے دشمن کی عیادت کرنے جائیں گے؟ بیمار کی عیادت کرنا سنت پیغمبر ہے، اور دشمن کی عیادت کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ تم نے سنا ہے ابن عقیل؟ تم نے سنا اس حرام زادے کا پیغام؟ ابن مرجان آج رات میری عیادت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ عیادت شیطان کی عیادت ہے۔ وہ آ رہا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو برحق اور قابل توجہ دکھائے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس کے شر کو ختم کر دیں، کوفے کی راہ مولا حسین کے لیے ہموار کرتے ہیں۔ مطلب کیا کریں شیخ؟ حالانکہ اگر وہ میرے گھر میں مارا گیا تو ساری بات میری گردن پر آ جائے گی کہ مہمان کو عرب نے مار دیا، مگر میری تمام عزت و آبرو میرے مولا حسین پر قربان۔ آپ ابن مرجانہ کو مار دیں گے؟ مگر کیسے شیخ؟ اپنی تلوار کو آمادہ رکھ کر اسی زیر زمین کمرے میں چھپ جائیں۔ جب میں پانی طلب کروں تو باہر آ کر ایک کاری ضربت سے اس کا کام تمام کر دیں۔ شک و تردید مت کیجیے جناب مسلم۔ افسوس ہے کہ اس بیماری نے مجھے ناتواں بنا دیا، ورنہ میں خود ہی اس کی جان لے لیتا۔ اس مکاریوں کی جڑ کا زندہ رہنا یعنی انہی بازیوں کا دوبارہ دہرائے جانا جنہوں نے جنگ کے صفین میں مولا علی کی کمر توڑ دی تھی، یعنی ہماری حکومت حق کو برپا کرنے میں ناکامی۔ خدا کی قسم ابن مرجانہ کوفہ آیا ہی اسی لیے کہ کوفے کو مقتل حسین بنا دے۔ ابو الفتح اپنے سارے کارنامے آپ کے سامنے بھول گیا اور یہاں سے چلا گیا۔ اس کے دانت اس طرح لرز رہے تھے کہ میں ڈر رہا تھا کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ ہانی جان، اگر ابھی سویا ہے تو اسے مت جگاؤ۔ اس نے خود ضد کی تھی کہ جب آپ تشریف لے آئیں تو اسے جگا دوں۔ ہانی اٹھو، جناب امیر آئے ہیں۔ بھلا دور رہے شیخ، ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد شفا پا جائے۔ خدا کے واسطے مت گھبراؤ۔ اے ہاتھ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ٹھنڈے مت پڑ جاؤ۔ پانی، کچھ پانی لا دو مجھے ابا سرت۔
मार चुके? शर्म करो, शर्म करो। वाह हो तुम पर, तुम लोग मेहमान पर तेग चलाते हो। ऐ इब्न अकील, तुमने अपने काम से अपने चाचा अली की आबरू जाया कर दी। अली नामर्दी के साथ कभी दुश्मन पर वार नहीं करता था। अली ने काफिरों